سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہے جب آقا میرے شکم میں تھے عام طور پہ عورتوں کو بوجھ محسوس ہوتا ہے، بھاری پن ہوتا ہے، کہتی ہیں مجھے کبھی احساس نہیں ہوا، کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا، کوئی بھاری پن نہیں ہے، آقا میرے شکم میں ہے، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں، کبھی کوئی بھاری پن نہیں، کبھی کوئی درد نہیں، کبھی کوئی پرابلم نہیں، کوئی دقت نہیں۔ فرماتی ہیں یہ آقا کی شان اللہ اللہ۔ نبی کی امی فرماتی ہے جب آقا دنیا میں تشریف لائے، فرماتی ہے میں نے کیا دیکھا، جس کمرے میں میں ہوں وہ کمرہ نور سے منور ہو گیا، کمرے میں نور ہی نور آ گیا، سارا کمرہ نور سے منور ہو گیا۔ آقا دنیا میں تشریف لے آئے، امام الانبیاء آ گئے، سرکار مدینہ آ گئے، شان یہ فرماتی ہے جب آقا آئے، آقا دنیا میں آئے، شان یہ آقا کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور آ گئے، شان کیا؟ آنکھوں میں سرما لگا، ختنہ پہلے سے کیے، آقا آئے تو شان یہ کہ پورا جسم پاک و صاف نہ آئے ہوئے۔ بچے پیدا ہوتے تو عام طور پہ گندگی کا معاملہ ہوتا، مگر حضور آئے تو حضور کے جسم سے خوشبوئیں نکل رہی ہیں۔ آقا دنیا میں آئے، جسم سے خوشبوئیں نکل رہی ہیں۔ سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہیں تاجدار مدینہ امام الانبیاء، آپ کے میرے آقا دنیا میں آئے، پہلا کام کیا کیا؟ فرماتی ہیں آقا نے اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھ دیا، سجدے میں سر رکھ کر آپ کی زبان ہل رہی ہے، لب ہل رہے ہیں اور زبان پہ جاری ہے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اے لوگوں آتے ہی تاجدار مدینہ دنیا میں آتے ہی اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں۔ حضور دنیا میں آئے ہیں تو امت کو یاد کرتے ہیں، حضور دنیا میں آئے ہیں تو امت۔ اچھا ایک بات بتاؤ مجھے، حضور نے اعلان نبوت کیا 40 سال کی عمر میں، کتنی؟ بولو 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی، 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا نا، پھر تو کہتا ہے کہ 40 سال بعد نبی بنے، اس سے پہلے عام انسان تھے، تو کوئی دنیا میں عام انسان ایسا دکھا جو پیدا ہوتے ہی سجدہ کرتا ہو؟ پھر کوئی دنیا میں لات دکھانا، کوئی ایسا عام انسان جو پیدا ہوتے ہی بولتا ہو اور کہتا ہو رب حبلی امتی، رب حبلی امتی آئے، یہ تو فقط میرے آقا کی شان ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ حضور پہلے سے نبی، تب سے نبی، جب کچھ نہیں تھا تب سے آقا گیا۔ 40 سال کے بعد میں 40 سال کی عمر آقا کی ہوئی، اللہ نے حکم دے دیا اب اعلان نبوت، اب توحید کا اعلان۔ 40 سال۔ اچھا اب ذرا غور کر، جب تک اعلان نبوت ہوا 40 سال، ان 40 سالوں میں کیا نماز تھی؟ بولو، جب تک اعلان نبوت نہیں ہوا نماز تھی، عبادت تھی، سجدہ تھا، کچھ نہیں تھا، مگر آقا نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا۔ ارے آپ کے میرے نبی کی شان اور امت کو پیغام اور مزاج دیا، فکر دی، اے میرے امتیوں تمہارا نبی دنیا میں آیا ہے، اس نے آتے ہی سجدوں کی اہمیت کا اعلان کیا ہے۔ تم تو مسجدوں کے دروازوں پہ کھڑے ہو کے غیبتیں چغلیاں تو کرتے ہو، مگر مسجدوں میں سر جھکانے نہیں جاتے، سجدہ کرنے نہیں جاتے۔ حضور کی میلاد کے موقع پر جلسے تو کرتے ہو، اچھی بات ہے، مگر نماز بھی پڑھو نا، کیونکہ حضور پیدا ہوئے تو سب سے پہلے حضور نے سجدہ کیا اور مزاج دیا سجدوں سے کبھی منہ نہ موڑنا، سجدوں سے محبت کرنا۔ تمہارے آقا، ہمارے آقا، کائنات کے آقا آئے ہیں، سب سے پہلے سجدہ کیا جی۔ مگر ہمارے سجدوں سے ایسے لوگ بھاگ رہے ہیں، ایسے بھاگ رہے ہیں، اللہ خیر فرمائے۔ پورے گاؤں میں گنتی کے نمازی نکلتے ہیں، گنے چنے،
پورے پورے محلے خالی ہیں، گنے چنے نمازی ہیں، ایک ایک کر کے انگلیوں پہ گن لو، فلاں ملا جی، فلاں حاجی جی، ایسے ایک ایک کر کے گن لو۔ اور باقی ویکلی جمعہ ٹو جمعہ اس سے پہلے، اور جمعہ ٹو جمعہ، اچھا جمعہ میں بھی پھر اتنی جلدی ہے 2 رکعت پڑھ کے وہ دوڑ لگاتے ہیں گھر کو، جیسے قیدی بھی میاں جیل سے چھوٹتا تو اتنی تیزی سے نہیں بھاگتا، وہ بھی آرام سے آتا ہے، مگر یہ اس سے زیادہ تیز بھاگتا ہے۔ وہ اللہ کے بندے، یہ کیا مذاق ہے؟ آج مسلمان اپنے دین کا خود ہی مذاق اڑائے، انہیں کیا ہو گیا ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے نہیں؟ خود مذاق نہیں اڑا رہے ہم اپنے دین کا۔ آج مسلمان اپنے دین کا، آج مسلمان اپنے دین کا خود ہی مذاق اڑائے، انہیں کیا ہو گیا ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے، جھوٹ بنا ہے آج سیاست، جو زیادہ جھوٹ بولتا ہو وہ زیادہ بڑا نیتا بنتا ہے، جو سب سے بڑا چھوٹا ہو نا نمبر ہی چھٹا ہوا۔ جھوٹ بنا ہے آج سیاست، سود کا پیسہ کھائیں، انہیں کیا ہو گیا ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے، جھوٹ بنا ہے آج سیاست، سود کا پیسہ کھائیں، انہیں کیا ہو گیا ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے۔ اب شعر سنیے اور بالکل سچائی سنیے۔ واسطے نمازوں کے کرتا نہیں ہے مسلمان پر، ہے نہیں؟ واسطے نمازوں کے کرتا نہیں ہے مسلمان پر، فلم دیکھنے کے لیے کوٹر پینٹ ہے نادان پر، پاؤں میں جوتا باٹا کا، پاؤں میں جوتا باٹا کا، اور لائن میں دھکے کھائیں، انہیں کیا ہو گیا ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے، جھوٹ بنا ہے آج سیاست، سود کا پیسہ کھائیں، انہیں کیا ہو گیا ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ایک اور المیہ وہ ہے بے پردگی، بہت عام ہو گئی بے پردگی۔ 11 لاکھ ایک رپورٹ کے مطابق 11 لاکھ مسلم بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئیں مرتد کرنا۔ اللہ سوچیں آپ مرحلہ فکر، پہلے تو پردہ گیا بالکل، اور پھر اللہ ماشاءاللہ جو تھوڑا بہت ہے وہ ان برقوں نے تباہ کر دیا اس پردے کو۔ آج کے موجودہ برقے، حضرت ایسا ایسا برقع اللہ رحم فرمائے، برقع عورت پہن کے نکلتی ہے میاں، اچھا اس میں کیا جی اتنی فٹنگ ہے کہ پورے جسم کے نشیب و فراز محسوس کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسے ایسے فیشنیبل برقے گڑیا پہن لے تو جوان نظر آئے۔ اچھا دکھتا کیا ہے، آنکھیں آنکھیں تو دکھتی ہیں، باقی گھاٹا لگا لگا، جیسے چمبل کے ڈانکوں گھاٹا لگاتے تھے۔ آنکھوں کا مسئلہ بھی ایسا ہے، نقلی پلکیں اوپر کو چمکی، آئی لائنر سے آنکھوں کو یہ یوں تیر کی طرح بنا دیا پڑا، آدمی نے آنکھیں دیکھیں، انہوں نے کہا بازار میں دیکھا آنکھیں بڑی خوبصورت ہے، پیچھے 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 پیچھے، ایک دروازہ کھول کے عورت اندر گئی، جب برقع اتارا تو پتہ لگا پوتی کا برقع پہن کر دادی گئی تھی بازار کو، کچھ پتہ نہیں لگا بھائی صاحب۔ فیشن کی روشنی میں برقع جو پہنا خواتین نے، برقع پہن کر گھاٹا لگایا خواتین نے، گھاٹا لگا کر منہ تو چھپائے آنکھیں خوب دکھائیں، انہیں کیا ہو گیا ہے،
پہلا جرم آنکھیں کیا کرتی ہیں، پہلا جرم آنکھوں سے شروع ہوتا ہے، نظروں سے نظریں ملتی ہیں تب جا کے پہلا وہاں سے جرم آنکھوں کی پہلی خطا، پھر وہ پورے انسان کو اس جرم میں ملوث کر دیتی ہے۔ پہلی خطا آنکھوں کی، پہلے ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے بزرگ خواتین پہلے والی جو تھی ان کے برقع تھے، اس سر پہ ٹوپی پہنی پورا نیچے تھا، ارے وہ تھا برقع یار پتہ ہی نہیں لگتا تھا اس میں تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے آج کون جس طرف سے دیکھیے نا ہمارے اندر میاں خرابیاں 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 ہر طرف سے، نمازی ہم نہیں، پردے داری ہمارے گھروں میں نہیں، فلموں کے عادی ہم ہو گئے، رات دن موبائل ہم دیکھ رہے ہیں، موبائل میں فلمیں، گندی ریلیں، ڈانس سب۔ اچھا پہلے تو میاں مجرے وجرے ہوتے تھے، بادشاہ لوگ کراتے تھے، بڑے خزانے وزانے ان کے خرچ ہوتے تھے اس کام میں، اب تو کم وقتوں نے یہ ہاتھ میں موبائل دے دیا فری مجرا چل رہا ہے، 200-300 روپے کا ریچارج پورے مہینے مجرا فری ہے۔ 3 گھنٹے کیسے نکل جاتے ہیں لوگ، مطلب بس ہو گئے اس میں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، وہ سلسلہ رکتا ہی نہیں ہے۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، آقا کے غلام ہو، آقا کی میلاد منا رہے ہو، اس مرتبہ آقا کی میلاد کے موقع پر یہ بھی ہے پورا گاؤں شرم محسوس کرتا تھا، ایک شرابی کی وجہ سے پورا پریوار شرم محسوس کرتا تھا، ایک کی وجہ سے سارا گھر شرمندہ ہوتا تھا، لیکن اب عام ہو گیا، ایک ایک پریوار کے اندر 10-10 شرابی ہو گئے، ایک ایک پریوار کے اندر 15-20 شرابی ہو گئے، اور سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، کوئی کسی کو کچھ بولنے کو تیار نہیں۔ پہلے تو بہت کہتے سنتے تھے، سمجھاتے تھے، لعنتیں بھی دیا کرتے تھے، ہر طریقے سے کوشش کرتے تھے اسے برے فعل سے روک دیا جائے، مگر اب کوئی کہنے سننے والا بھی نہیں رہا۔ مسجد کا امام کہہ دے اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے، گاؤں میں کوئی مدرسے میں پڑھانے والا مولوی کہہ دے اس کی مخالفت ہو جاتی ہے۔ اور خدا کے خوف سے ڈرو، تاجدار مدینہ نے فرمایا شراب ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ یاد رہے شراب پینے کے بعد میں انسان صرف ایک شراب کے گناہ پر نہیں رہتا، آگے بڑھتا ہے، ایک ایک کر کے گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ یاد رہے شراب ام الخبائث ہے، اور آقا نے فرمایا شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں اعلان اللہ نے کر دیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ کس کا عمل ہے؟ قرآن کہتا ہے شیطان کا عمل ہے۔ یہ شرابیں پینا کس کا کام؟ یہ جوئے کھیلنا کس کا کام؟ شیطان کا۔ مانتے ہو کس کا کام ہے؟ اور سے بولو کس کا؟ اب جوا پتوں سے کھیلا جائے یا لوڈو پہ کھیلا جائے، کرکٹ میں پیسے لگا کے کھیلا جائے یا فٹ بال میں پیسے لگا کے کھیلا جائے، وہ جوا ہی رہے گا۔ اور نوجوانوں کرکٹ کے نام پہ ٹورنامنٹوں میں جو پیسے لگا لگا کے جوا کھیل رہے ہو، خدا کے خوف سے ڈرو۔ اگر کوئی کھیل ایسا کھیلتے ہو جس سے ورزش کرنا مقصد ہو، وہ کھیل جائز تو ہے، اور اس میں بھی کئی کھیل ایسے ہیں جن پر پوری طور پر ممانعت ہے، لیکن اگر آپ کرکٹ اس غرض سے کھیل رہے ہو کہ صاحب بھاگ دوڑ ہوگی، کثرت ہوگی، تو جائز تو ہے، لیکن پھر اگر تم اس میں پیسے لگانے لگے تو پھر وہ جوا۔ اب کوئی کہے کہ صاحب پیسے نہ لگائیں تو لوڈو کھیلنے ہم موبائل میں، پیسے نہ لگائیں، اس میں کون سی ورزش ہو رہی ہے؟ کوئی ورزش ہے اس میں؟ کوئی بھاگ دوڑ ہے؟ ایسا تو ہے نہیں کہ ایک بار ڈال کے پھر بھاگ کے پورے گاؤں میں چکر لگا کے دوبارہ آتا ہو کہ لوگ نہیں نا۔ تو یہ کیا ہے؟ ناجائز۔ بولو کھیلو گے؟ بند کر۔ یاد رہے میرے عزیزو، اسلام بڑا پاکیزہ بڑا پیارا مذہب ہے، وہ مذہب ہے جسے آقا، جسے تاجدار مدینہ نے کامل کیا، حضور کی آمد نے کامل کیا۔ تاجدار مدینہ کے جلوس میں آپ جلوس بھی نکالو گے، جلسہ بھی کر رہے ہو، جلسے میں آئے ہو، آج حضور کی بارگاہ میں کم سے کم یہ عہد کر کے جاؤ آقا
خیرات کا صدقہ مانگتے ہیں آقا، اور یہ بھی عہد کرتے ہیں ہر برائی سے خود کو بچائیں گے، ہر برے کام سے خود کو بچائیں گے۔ جوئے سٹے، یہ گاؤں میں تو اتنا سٹا کھیلتے تھے کہ آدمی تو آدمی، عورتیں سٹا لگاتی تھیں، عورتیں۔ اور گاؤں کے امام صاحب یار بڑے پریشان ہوئے، بولے بھائی بتاؤ آدمی تو آدمی، یہاں عورتیں سٹا لگا رہی ہیں نمبروں کے چکر میں۔ تو بولے چلو کوئی جلسہ کرا لیں، کوئی مولانا صاحب کو بلا لیں، تقریر ہوگی، کچھ لوگ سمجھ جائیں، ان کی سمجھ میں آ جائے، اچھا ہے سدھر جائے۔ جلسہ کرا لیا، مقرر صاحب کو بلا لیا، لوگ آ گئے گاؤں والے، مولانا صاحب نے تقریر شروع کی۔ تقریر جب چلی تو انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے خبر ملی ہے اس گاؤں میں 99% لوگ سٹا لگاتے ہیں۔ تو وہ تو بیچارے سمجھا رہے تھے، وہ تو سمجھا رہے تھے، کہہ رہے تھے مجھے خبر ملی ہے 99% لوگ سٹا لگاتے ہیں، مگر جتنے سٹوریے تھے انہوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا، بولے ہو گیا کل کا کام، مل گیا نمبر۔ بولے ابھی مولوی صاحب نے 99 بتایا ہے، بولے کل کا کام ہو گیا۔ اور تو نے لگا کے 99 بتا گئے مولانا۔ ایسے ایسے سٹوریے، اللہ خیر فرمائے۔ او میرے بھائیو، یہ تمہارے کام نہیں ہیں، یاد رہے اللہ نے اس لیے تو دنیا میں نہیں بھیجا تھا کہ تم سٹے جوئے شراب، نہیں، بلکہ یہ سب حضور کی آمد سے پہلے ہوتا تھا۔ شراب عام تھی آقا کی آمد سے پہلے، جوا عام تھا، زناکاری بدکاری عام تھی، قتل و غارت دری عام، ظلم عام، لڑائی جھگڑے فساد، ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا، ظلم کی میاں انتہا، بھائی بھائی کا دشمن، ذرا ذرا بات پر جھگڑے، تلواریں نکل آتی، خون بہتا، چھوٹی سی بات پر لڑائی ہوئی، لڑائی ختم نہیں ہوتی تھی، نسلوں تک چلتی رہتی تھی، باپ کی لڑائی بیٹا لڑتا تھا۔ اچھا ہمارے علماء معذرت ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایمانداری سے بتاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آسمان پر جب اللہ نے اٹھا دیا، میرے حضور کی آمد تک 500 یا 600 سال کا زمانہ ہے۔ کتنا؟ 500 ایئرز یا 600 ایئرز، 600 سال یا 500 سال کا زمانہ۔ اتنے زمانے میں نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی رسول آیا، نہ کوئی ہادی آیا، نہ کوئی پیغمبر، کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی سکھانے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ تو جب کوئی نہیں تو جہالت بڑھتی جائے گی۔ جی سمجھ رہے میری بات آپ؟ بڑھ رہی ہے، بڑھتی گئی 500 سال تک، 600 سال تک بتانے والا کوئی نہیں، سمجھانے والا کوئی نہیں، جہالت بڑھی، باپ کسی سے جھگڑا ہوا باپ کا تو بیٹا بھی اسی لڑائی کو لڑتا تھا، اس کے بعد پوتا اس لڑائی کو لڑتا تھا۔ اب مجھے بتاؤ، وہ 500-600 سال کا زمانہ جب کوئی نہیں بتانے والا، اب آپ کے گاؤں میں جلسہ ہو، مولانا آئے وہ سمجھائیں، گاؤں کے مدرس سمجھائیں، گاؤں کے امام سمجھائیں، علاقے کے مولوی سمجھائیں، یوٹیوب پہ سینکڑوں مولویوں کی تقریریں وہ سب سمجھا رہے ہیں، تمام پیر سمجھائیں، فقیر سمجھائیں، درویش سمجھائیں، تمام مولوی قاری حفاظ سب سمجھا رہے ہیں، ہزاروں سمجھانے والے، ہزاروں سمجھانے والے، پھر بھی میاں لڑائی جھگڑے فساد خوریزی، ہزاروں سمجھانے والے، پھر بھی بھائی بھائی کا دشمن، ہزاروں سمجھانے والے، پھر بھی جو ہے میاں نمازوں سے دور، ہزاروں سمجھانے والے پھر بھی زناکاری، ہزاروں سمجھانے والے پھر بھی بدکاریاں، ہزاروں سمجھانے والے پھر بھی شراب، ہزاروں سمجھانے والے پھر بھی بدکاریاں۔ سوچو ذرا، اب ذرا پیچھے چلو، 1400 سال پیچھے لے کے چلتا ہوں، بتانے والا کوئی نہیں تھا، سمجھانے والا کوئی نہیں تھا، شرابیں پی رہے تھے، برے کام کر رہے تھے، لیکن جب آقا دنیا میں آئے، آقا نے پھر اعلان نبوت فرمایا، پھر میرے آقا نے جب حکم آ گیا نا شراب حرام ہوئی، تاجدار مدینہ نے اعلان فرما دیا، امام الانبیاء نے اعلان کر
دیا شراب حرام ہے اسلام میں، اللہ نے شراب کو حرام کر دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں ایک شراب خانے کے اندر تھا، وہاں پر اور بھی لوگ بیٹھے تھے، جام ہاتھوں میں تھے، شراب کے جام تھے۔ کہتے ہیں باہر سے آواز آئی کہ آقا نے اعلان کیا ہے، حضور کا اعلان ہے شراب حرام ہے۔ اللہ اللہ فرماتے ہیں کسی کے ہاتھ میں گلاس تھا، اس نے ویسے ہی چھوڑ دیا، جام توڑ دیا، شیشہ توڑ دیا۔ اگر کسی کے ہاتھ میں تھا اس نے ہاتھ سے چھوڑ دیا، منہ کے قریب تھا وہیں سے چھوڑ دیا۔ جو جس حال میں تھا شراب کو پھینکا، توڑ دیا، جام توڑے، شراب کے مٹکے توڑے، ساری شرابیں بہائی، شرابوں کے برتن توڑ کر آقا کی بارگاہ میں آئے، ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، تاجدار مدینہ، اے والی کائنات، آپ کا حکم ہے شراب حرام۔ آقا نے فرمایا ہاں شراب ام الخبائث، آقا نے فرمایا شراب حرام۔ سارے کے سارے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جیسے ہی کانوں میں آواز آئی ہے اسی وقت سے ہم شراب کے دشمن بن گئے ہیں۔ یہ صحابہ کا معاملہ۔ اچھا پھر جو برتن تھے نا، جیسے کوئی گلاس میں کسی میں پی رہا تھا شراب، کوئی کسی برتن میں پی رہا تھا شراب، تو کہا حضور ان برتنوں کا کیا کریں؟ حضور نے کہا پاک کر لو انہیں، پاک کر لو، پاک ہو جائیں گے۔ مگر دیوانے کہنے لگے یا رسول اللہ، غیرت گوارا نہیں کرتی، دل گوارا نہیں کرتا، عشق گوارا نہیں کرتا۔ آقا جن برتنوں میں شراب پیے، اب جب شراب حرام ہو گئی تو دل گوارا نہیں کرتا، ان برتنوں کو گھر میں رکھا جائے، ان برتنوں کو اپنے پاس رکھا جائے، ان کو استعمال کیا جائے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، جس طرح سے شراب کو پھینکا ہے باہر نکالا ہے، تو اسی طرح سے اب ان برتنوں کو بھی گھر میں نہیں رکھیں گے۔ سارے برتنوں کو زمینوں میں گڑے کھود کھود کے انہوں نے دفن کر دیا، شراب کو چھوڑا، ان برتنوں کو بھی دور کر دیا۔ اور آج ہمارے یہاں کوئی عیب نہیں سمجھ رہا، شراب کو فیشن بنا لیا۔ دلی بمبئی رہنے والے لڑکے ایک دوسرے جو نیا گیا ہوتا ہے نا، نیا، ہاں دلی بمبئی حیدرآباد، ہاں وہ جو نیا جاتا ہے نا، نئے والے سے کہتے ہیں چلو بھائی آج چھٹی کا دن ہے، کہاں؟ ارے چل رہے ہیں، صحت بنے گی، گاؤں کو جائے گا تو اچھا صحت بنا کے جائے گا، کیا کرنا کا بیئر نہ میں نہیں پیوں گا، پھلوں کا جوس ہے، پھلوں کا، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ صحت اچھی ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گا۔ پھلوں کا جوس کیا پلا دیا؟ پھلوں کا جوس بتانے والوں ایک بات تو بتاؤں مجھے، شراب کس چیز کی بنتی ہے؟ پھلوں کے جوس کی تو بنتی ہے شراب، پھلوں کے جوس کی تو شراب بنتی ہے، سیب، انار، انگور، میاں اور جتنے یہ سب فروٹس ہیں، فروٹس کی تو شراب بنتی ہے، گنے ونے کی بنتی ہے، اور جانے کی گوگل کر لو، سرچ کر لو پھلوں کے جوس کی۔ تو تم بیئر یا میاں ان سب چیزوں کو تم پھلوں کا جوس کہہ کے جو پی رہے ہو، جو تمہیں گمراہ کیا جا رہا ہے، یاد رکھو یہ شراب ہے، نام بدلنے سے شراب کوئی پاک چیز نہیں بن جائے گی، ناپاک ہے، ناپاک رہے گی۔ شراب کا نام جتنا بدلو، لیبل جتنا بدلو، شراب شراب ہی رہے گی۔ خدا کے لیے شراب سے دور رہو، جوا اور ان تمام بدکاری زناکاریوں سے دور رہو۔ آقا کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ حضور نے ظلم کا خاتمہ کیا، حضور نے برائیوں کا خاتمہ کیا، حضور نے جہالت کا خاتمہ کیا، حضور نے ہر برائی کو مٹایا ہے۔ آقا آئے ہیں، آقا نے برائیوں کا خاتمہ کیا ہے، امام الانبیاء نے ہر برائی کو مٹایا ہے۔ تو مسلمانوں تمہاری ذمہ داری زیادہ ہے، کیونکہ تم مسلمان ہو، نبی کے امتی ہو۔ آقا نے دنیا میں آ کر تمام برائیوں کا خاتمہ کیا ہے۔ تم اپنے اندر کی برائیاں ختم کرو، اپنے آس پاس کی برائیاں ختم کرو، اپنے گاؤں کی برائیاں ختم کرو، علاقے سے برائیوں کا خاتمہ کرو۔ جو جیسی طاقت رکھتا ہو، شریعت کہتی ہے اسے ویسے ہی برائی کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ اگر طاقت ہے، قلم میں زور ہے تو قلم کی طاقت سے رو، اگر تیرے ہاتھ میں بازو میں جان ہے تو اس سے رو، اگر تیری زبان میں ہے تو زبان سے رو۔ اگر تم نہیں کر سکتا یہ سب کچھ، اگر تجھے ڈر ہے کہ لوگ ماریں گے، برا بھلا کہیں گے، تو تو اس برائی کو دل سے برا جان لے، تو پھر بھی بچ جائے گا۔ مگر برائی سے بچنا اور دوسروں کو بچانا ضروری ہے۔ یہی حضور کی آمد۔ حضرت عبد المطلب میرے نبی کے دادا آ کر سمجھاتے، بیٹی آمنہ اتنا نہ رویا کر، اتنا نہ رویا کر۔
مگر جناب حضرت آمنہ میرے نبی کی امی جان کے دل کو قرار نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا، بے چین مضطرب رہتے ہیں۔ ایک روز رات میں سوئی ہیں، خواب دیکھا، ایک بزرگ آئے، آنے کے بعد میں بزرگ نے بشارت دی۔ آنے والے بزرگ نے کہا آمنہ اب رویا نہ کرو، غم نہ کیا کرو، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اے آمنہ اللہ نے اگر عبداللہ کو لے لیا، تمہارے شوہر کو لے لیا ہے تو غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے بدلے میں تمہیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے، وہ پیارا بچہ اللہ تمہیں عطا فرمانے والا ہے، جس کے آنے سے تمہارا سارا غم دور ہو جائے گا، اور صرف تمہارا غم نہیں بلکہ ساری کائنات کے غموں کو دور کرنے وہ محبوب خدا آنے والے ہیں۔ میرے حضور کی آمد سے پہلے بشارتیں، سیدہ آمنہ خاتون میرے نبی کی والدہ آپ فرماتی ہیں میں نے ان بزرگ سے کہا تھا کون ہیں آپ؟ وہ بزرگ کہنے لگے آمنہ مجھے نہیں جانتی، کہا نہیں جانتی؟ اے آمنہ نہیں جانتی تو جان لو، پہچان لو، دنیا کا پہلا بشر، اللہ کا پیغمبر، نسل انسانی کا باپ آدم میں ہی ہوں، اور میں تمہیں حکم خدا سے بتانے آیا ہوں، مبارکباد سنانے آیا ہوں۔ حضرت سیدہ آمنہ خاتون کو اس طرح کی مبارکبادیاں آتی رہیں، خوشخبریاں ملتی رہیں۔ سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہیں مجھے کبھی بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ شکم میں جب عام طور پہ بچے آتے ہیں تو عورتوں کو بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے، پہلے مہینے میں، پھر دوسرے میں اور زیادہ، پھر تیسرے میں اور زیادہ، پھر جو وقت بڑھتا جائے گا وہ بوجھ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ مگر غور کرو عزیزان گرامی وقار، محبوب خدا جب ماں کے شکم میں آئے، آپ کی ماں فرماتی ہیں مجھے بوجھ محسوس نہیں ہوا، تو پھر عشق ہمارا کہتا ہے کیسے بوجھ محسوس ہوتا؟ مصطفیٰ نور ہیں، سراپا نور، شکم مادر کے اندر نور کی جلوہ گری ہوئی ہے، بوجھ کیسے محسوس ہو؟ میرے نبی کی امی جان فرماتی ہیں منظر بدلنے لگے، حالات بدلنے لگے، نبی شکم میں آئے ہیں، نبی کی والدہ کہتی ہیں میرے جسم سے خوشبوئیں نکلنے لگی، مشک سے زیادہ عمدہ ترین بہترین خوشبو، جدھر سے گزروں راستے مہکتے ہیں، جدھر جاؤں مہک پھیل جاتی ہے۔ فرماتی ہیں مجھے سلام کی آوازیں آنے لگی، راستے کے پتھر سلام کر رہے ہیں، آمنہ سلام، آمنہ سلام، گھر کی دیواریں سلام کر رہی ہیں، ہر طرف سے سلام کی آوازیں آ رہی ہیں، خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں، مبارکبادیاں آ رہی ہیں، آمنہ مبارک ہو، آپ کسی عام بچے کی ماں نہیں بننے والی ہو، بلکہ آپ تو محبوب خدا کی ماں بننے والی ہو، آپ محبوب خدا سلطان دو جہاں امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہو، ان کو جنم دینے والی ہو۔ سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہیں میں کنویں پہ پانی بھرنے جاتی ہوں، یہ حضور کی آمد سے پہلے ظاہر ہونے والے معجزات ہیں۔ حضرت سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہیں جب میں پانی بھرنے کنویں پہ جاتی ہوں، جب میں کنویں پہ جانے کے بعد میں پانی بھرنے کے لیے اپنی ڈول رسی اٹھاتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں؟ ادھر میں نے کنویں کے من پہ اپنا قدم رکھا ہے، ادھر کنویں کا سارا پانی ابل کر اوپر آ جاتا ہے، سارا پانی اوپر آ جاتا ہے۔ کہتی ہیں میں بس یوں رسی ڈال کے پانی بھر لیا کرتی ہوں۔ ہائے ہائے خدا کا کرم تو دیکھیں، آمنہ جھکنا نہ پڑے، تکلیف نہ ہو جائے، سارا پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ میرے نبی کی والدہ سیدہ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں جب نبی کی ولادت کا وقت قریب آیا، میں جس کمرے کے اندر تھی میرے گھر میں نور ہی نور پھیل گیا، اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ کتنا اجالا ہوا، کتنا نور پھیلا۔ پیر کا دن تھا، حضور کی ولادت کا دن، پیر کا دن صبح صادق کا وقت ہے۔ اب ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی اس بات کو یہاں پر ذرا سا روک کر پھر میں آپ کو ایک بات بتا کر یہی سے بات کو شروع کرتا ہوں۔
مکہ ہے سرزمین مکہ، وہ مکہ جہاں اللہ کا گھر کعبہ موجود ہے۔ حضرت عبد المطلب کعبے کے اندر، ادھر نبی کی ولادت کا وقت ہے، ادھر حضرت عبد المطلب کعبے کے اندر صحن کعبہ میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ اچانک کعبے کی دیواریں جھکنے لگی۔ آپ حیران، کعبے کی دیواریں کیوں جھکی جا رہی ہیں؟ غور کیا تو پتہ لگا کعبے کی دیواریں کسی اور سمت میں نہیں، کسی اور ڈائریکشن میں نہیں، بلکہ کہتے ہیں میرے گھر کی طرف کعبے کی دیواریں جھکنے لگی۔ پتہ لگا آمد مصطفیٰ پر کعبہ بھی جھک کر مبارکباد پیش کر رہا ہے اور تعظیم سے کہہ رہا ہے، دنیا کو پیغام بھی مل رہا ہے، کعبہ بھی مچل گیا کہ اب مجھے بتوں سے پاک کرنے والا پیغمبر آ رہا ہے۔ آسمان کے ستارے جھکے جا رہے ہیں حضور کے گھر کی طرف، یوں لگتا تھا کہ جیسے ستارے ٹوٹ کر زمین پر گرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، غور فرمائیے، یہ میرے نبی کی آمد کے وقت کے مناظر۔ ایک شخص نے دروازہ کھولا، اس نے دیکھا بڑا اجالا، بڑا نور پھیلا ہوا ہے۔ وہ برابر والے مکان کے دروازے پہ پہنچا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے شخص باہر نکلا، کہنے لگا کیا بات ہے، کیوں مجھے اٹھایا ہے؟ اس نے کہا ذرا نظر اٹھا کے دیکھ، آج کتنا اجالا پھیلا ہوا ہے، کتنا نور ہے۔ اس نے دیکھا ہاں آج واقعی بڑی روشنی، بڑا اجالا ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا تجھے معلوم ہے آج دن کیا ہے؟ کہا کون سا دن ہے؟ کہا کیا مطلب؟ وہ کہنے لگا سنا آج پیر کا دن ہے۔ اس نے کہا اس میں کیا عجیب بات ہے، پیر تو بہت آتے ہیں، ہفتے میں ایک پیر تو آتا ہی ہے، اس میں کیا عجیب بات ہے، کیا حیران کرنے والی بات ہے؟ وہ کہنے لگا سنہا بات تیری درست ہے، ہر ہفتے میں ایک پیر کا دن آتا ہے، میری زندگی میں بڑے پیر کے دن آئے، مگر آج جو پیر کا دن آیا ہے، آج کا پیر بالکل الگ ہے۔ کا مطلب؟ کہنے لگا سن، ہمارے گھر کے اندر ایک درخت سوکھ چکا، ہماری بیوی روزانہ لڑتی جھگڑتی، کہتی اس درخت کو کاٹ دو، بس میں اپنے آلس کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے روز اس کو یوں ہی ٹال دیا کرتا تھا، کاٹتا نہیں تھا۔ مگر کہتا ہے کہ بیوی میری روز لڑتی تھی، کہتی تھی اس درخت کو کاٹ دو، اس سے کوئی فائدہ نہیں، سوکھ گیا ہے، نہ پھل دیتا ہے نہ چھاؤں دیتا ہے، صرف گھر کے اندر اس کی سوکھی ہوئی ٹہنیاں گرتی ہیں، گندگی ہوتی رہتی ہے۔ کہا رات کو بھی میری بیوی مجھ سے لڑائی کر رہی تھی، میں نے اس سے کہا تھا چل اب لڑ مت، میں صبح اس کو کاٹ دوں۔ کہنے لگا بات تو میری بیوی سے میری ہو گئی تھی، صبح کاٹ دوں گا، مگر جب میں اٹھا میری آنکھ کھلی، میں بیدار ہوا، میں نے درخت پہ نظر ڈالی جو درخت سوکھا ہوا تھا، رات جس کو ہم کاٹنے کی بات کر رہے تھے، اب میں نے دیکھا ہے وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا ہے۔ اور کہنے لگا صرف ہرا بھرا نہیں ہوا، بلکہ اس درخت پر پھل بھی لگے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے یہ جو پیر کا دن آیا ہے، یہ بڑا عجیب پیر کا دن آیا ہے۔ تو دوسرے والے نے کہا ذرا ٹھہر جا، میں بھی اپنے گھر میں جا کر دیکھا۔ گھر میں گیا، اندر جا کر دیکھا، اندر دیکھ کر جب باہر نکل کے آیا، کہنے لگا تو درست کہتا ہے، یقیناً آج کا پیر جو آیا ہے وہ بالکل الگ ہے۔ کیا مطلب؟ کہنے لگا میں نے اپنے گھر کے اندر جا کر دیکھا، میرے گھر میں ایک بکری تھی، نہایت کمزور لاغر، دیکھ کر لگتا تھا مر جائے گی، اور رات جب میں نے اس کو دیکھا تھا تو یوں لگا تھا کہ صبح تک یہ بچ نہیں پائے گی، مر جائے گی۔ کہنے لگا اب جب میں اپنے گھر کے اندر گیا، میں نے جب بکری پہ نظر ڈالی، میں حیران ہو گیا، میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ جو بکری میں نے رات دیکھی لگ رہا تھا مر جائے گی، اب دیکھا ہے وہ بکری توانا ہو گئی ہے، تندرست ہو گئی ہے، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے ہیں۔ کہنے لگا کمال ہو گیا،
کمال ہو گیا ہے، آج کا پیر کا دن بڑا نرالا ہے۔ اس طرح کے سینکڑوں واقعات مکے کے اندر رونما ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، آ رہے ہیں مصطفیٰ۔ ہم اسی لیے تو کہتے ہیں حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا۔ اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا۔ اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا۔ پر حضور کی زندگی غم نہ کرو غریبوں، بیٹی دینے والا خدا ہے، بیٹی کو رخصت بھی پروردگار کا ہے، اسباب اللہ پیدا کرتا۔ غریب رویا، آقا نے فرمایا رویا غم نہ کرو۔ کہنے لگا بیٹی جوان ہو گئی، کیسے رخصت کروں، کیسے شادی کروں؟ کہتا ہے میں نے جو اونٹ کا بچہ پالا تھا اونٹنی کا، وہ بھی جوان ہو گیا تھا۔ کہتا ہے میں اس کو مکے کے بازار میں، مکے کی منڈی میں لایا کہ میں اس کو بیچ کر اپنی بیٹی کے شادی کے انتظام کروں گا۔ کہنے لگا سنو، ایک مکے کا امیر آدمی، ایک مکے کا چودھری، اس نے میرا اونٹ خرید لیا لیکن پیسے دینے کو تیار نہیں۔ آج بھی کتنے امیر لوگ زبردستی، لا یہ تیری چیز چل ہو گئی ہماری، دے دیں گے پیسے۔ کتنوں کی زمینوں پہ ان امیروں نے قبضے کر لی، کوڑی اوڑی، راضی راضی نہیں تو غیر راضی دے گا کیسے؟ جب طاقت ہوتی ہے تو آدمی کام ایسے کر لیتا ہے، کیونکہ جب پیسہ آتا ہے، دولت آتی ہے، اور دولت کے زوم میں آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ پروردگار عالم کل میدان محشر میں حساب بھی لے گا مجھ سے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے، یہ روڈ کی زمین اچھا اس کی ہے، اچھا کیسے نہیں دے گا؟ یا تو وہ زمین اپنی کوڑیوں میں بیچ دے، سستی کر کے بیچ دے، نہیں تو اسے تنگ کریں گے، پریشان کریں گے، ستائیں گے، لڑائی جھگڑوں میں پھنسائیں گے، جھوٹے مقدمات میں پھنسا دیں گے، تھک ہار کے بیچارہ وہ غریب اپنی چیز دے دے گا۔ مکے کے چودھری نے اونٹ خرید لیا، پیسے دینے کو تیار نہیں۔ وہ کہنے لگا حضور وہ پیسے نہیں دیتا میرے۔ آقا نے فرمایا تم نے مانگے نہیں؟ کہتا کئی بار مانگ لیے، دروازے سے دھکے دے کے بھگا دیتا ہے، سفارشیں لے کر گیا، سفارش وہ کسی کی نہیں مانتا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا بول کون ہے وہ مالدار؟ کہنے لگا تمہیں نام بتا کے کیا کروں گا، جب کسی اور سے کچھ نہ ہو سکا تو آپ کیا کرو گے؟ میرے آقا نے فرمایا غریب فکر نہ کر، نام بتا، کیونکہ کسی غریب کی کوئی مدد کرے نہ کرے، آمینہ کا لال تو آیا ہی غریبوں کے لیے ہے۔ میرے حضور نے فرمایا تو نام تو بتا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ اے تاجدار مدینہ، وہ جو مکے کا امیر ہے، وہ جو مکے کا چودھری ہے جس نے اونٹ لے لیا پیسے نہیں دیتا، کہنے لگا اسے مکے والے ابو الحکم کہتے ہیں، حکمتوں کا باپ ابو الحکم۔ پھر میرے نبی نے کیا نام رکھا اس کا؟ ابو جہل، جاہلوں کا باپ۔ کہتا ہے ابو جہل نے اونٹ خرید لیا، پیسے دینے کا نام نہیں لیتا۔ میرے آقا نے ہاتھ پکڑا، فرمایا چل، لے کر چلے ابو جہل کے دروازے پر آ گئے۔ تاجدار مدینہ نے ابو جہل کے دروازے پہ آ کر دستک دی، دروازہ کھولا۔ ابو جہل سے میرے آقا نے فرمایا تو نے اس سے اونٹ خریدا؟ اس نے سر ہلایا جی۔ آقا نے فرمایا اس کے پیسے نہیں دیے؟ کہنے لگا جی۔ حضور نے فرمایا دینے نہیں ہیں؟ دینے ہیں کہ نہیں؟ کہا جی دینے ہیں۔
تاجدار مدینہ نے فرمایا چل ابھی پیسے لا کر دے. گھر میں گیا, رقم اٹھا کے لایا, اس غریب کو دی, اس نے رقم لی. وہ ادھر چلا مسکراتا جھومتا اور کہتا چلا کہ اب مکے کے اندر کسی غریب پر ظلم نہیں ہوگا, کیونکہ غریبوں کا پرسان حال آ گیا ہے, غریبوں کا طرفدار آ گیا ہے. اور ادھر میرے آقا اپنے گھر تشریف لے آئے, لیکن ادھر ابو جہل کے گھر کے اندر ابو جہل کی بہن نے ابو جہل سے کہا تو بڑا چودھری بنا ٹہلتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگی اتنا بڑا چودھری بنا گھومتا ہے, اتنا بڑا مالدار ہے, لیکن عبداللہ کے بیٹے سے ڈر گیا. کس لیے ڈر گیا؟ ابو جہل کہنے لگا میری بہن بات تو تو ٹھیک کہتی ہے, مگر سن کسی سے راز نہ کھولنا, کسی کو یہ بات نہ بتانا. کہنے لگی سن لے بات تو نہیں بتاؤں گی مگر بتا ضرور کیوں ڈر گیا. اب ابو جہل کا جملہ سنو خدا کی قسم. ابو جہل کہنے لگا اے میری بہن سن, جب محمد عربی آئے ان کے آنے سے ان کی ہیبت ایسی تھی, میری زبان پہ تالے لگ گئے, میرا وجود کانپنے لگ گیا. میں چاہتا تو تھا پیسے نہیں دوں گا, لیکن ان کی ہیبت ایسی, انکار نہیں کر پایا. وہ جو کہتے رہے میں اقرار کرنا گیا, اتنا ڈر گیا, اتنا ڈر گیا, مجھے لگا اگر آج میں نے انکار کر دیا آسمان میرے سر پہ ٹوٹ کے گر جائے گا. یہ میرے نبی کی جوانی, یہ زندگی حضور, یہ تاجدار مدینہ کی جوانی جس میں آقا نے غریبوں کی مدد کی. آج ہماری تمہاری جوانی کہاں ہے؟ ہم تو خود غریبوں کی کمزوروں کو ستا رہے ہیں. اچھا بلا آدمی راستے میں چل رہا ہے جنگل میں, ہاتھ میں درانت ہے, چلتے چلتے کسی کے کھیت کے پاس سے گزر رہا ہے, خام کا درانت چلاتا جا رہا ہے, اس کی فصل کٹ رہی ہے. لے بھئی تجھے کیا ملا اس میں؟ اچھا بھلا جا رہا ہے, راستے میں کتا ہے, راستے میں کتے کے لات مار, لے تجھے کتے کے لات مار کے, کتا بھی غور سے دیکھ رہا ہے تو یہ آدمی مگر کام میرے والے کر رہا. یہ ہمارے یہاں جوانیاں, ہمارے جوانوں کی حالت دیکھو, ان کے حلیے عجیب, ان کی حالت عجیب, چہرہ دیکھو تو عجیب, لباس دیکھو تو عجیب. کل شادی میں دیکھنا نئے نئے فیشن کے کپڑے, اور ہمارے جتنے بزرگ ہیں نا یہ منیا کے جیسے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نا, وہ ویسے دیکھنا یہ کس کا ہے کہ یہ فلانے کا ہے, یہ دلی میں رہتا ہے احمد آباد میں, کہ یہ احمد آباد میں سلائی کرتا ہے. اچھا تبھی تو فیشن کا یہ دور سہانا لگتا ہے. سنا دوں رہنے دوں, فیشن کا یہ دور سہانا لگتا ہے, اچھا خاصا مرد زنانہ لگتا ہے. بس چہرے پہ داڑھی اللہ نے دی, ہم نے نکال دی, اور داڑھی اتنی ضدی ہوتی ہے, بار بار آتی ہے اور بتاتی ہے کہ بھائی کیوں نکال رہا ہے, تو مرد ہے مت نکال. مگر یہ ہٹا ہٹا کے کہتا نہیں 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 نہیں, میں تو کچھ اور ہی ہوں. اللہ نے مرد کے چہرے پہ داڑھی یہ قدرتی طور پہ نا اللہ نے دی, اور اللہ نے جیسا بنایا ویسا بنا کر کیا فرمایا, فرمایا پروردگار عالم نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالی نے فرمایا بے شک ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے. کیسے خوبصورت بنایا ہے؟ داڑھی کے ساتھ. اگر داڑھی کے ساتھ آدمی خوبصورت نہ ہوتا تو اللہ کبھی نہیں فرماتا کہ ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا. تو داڑھی آگے کہتی ہے کہ تو مرد ہے, اور یہ نکال کے کہتا نہیں میں کچھ اور ہوں, مگر وہ پھر ضدی ہے, پھر آتی ہے, پھر ایسا ہے. تو داڑیاں ختم. اب بال دیکھو یہ بڑے پیچھے پڑے ہیں کاندھوں, پیچھے سے کچھ اور آگے. پچھلے دنوں ماسک چلے تھے نا کورونا کے ٹائم میں, تو ہر آدمی کو ماسک لگانا پڑا.
کئی لڑکے ماسک لگائے ہوئے، ان کے بال بڑے ہوتے تھے، پینٹ شرٹ آج کل لڑکیاں بھی پہنتی ہیں۔ شہروں میں پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ یہ مرد چل رہا ہے برابر میں یا عورت چل رہی ہے۔ ایک جگہ تو باتھ روم میں ادھر جینٹس کا ادھر لیڈیز کا، یہ ماسک لگا کے آیا اور جینٹس والے میں چل پڑا۔ تو جو وہاں پہ رہتا ہے اس نے کہا رکو میڈم آپ جینٹس والے میں نہ جائیں، لیڈیز والے میں۔ تو یہ ماسک ہٹا کے بولا بھائی میں میڈم نہیں ہوں، میں سر۔ فیشن کا یہ دور سہانا لگتا ہے، اچھا خاصا مرد زنانہ لگتا ہے، پل بھر میں دیکھو بدلتے ہیں نقشے، آگے شبو پیچھے شبانہ لگتا ہے۔ بدلو میرے عزیزوں اپنی حالتوں کو بدل ڈالو، کوئی فرق باقی نہیں رہا، مرد اور عورت کے درمیان کا فرق ختم ہو گیا۔ فیشن کے نام پر لباس ایک جیسا ہو گیا، فیشن کے نام پر چہرے ایک جیسے ہو گئے، فیشن کے نام پر میک اپ عورتیں کرتی ہیں، میک اپ لڑکے بھی کرنے لگے۔ فیشن کے نام پر دیکھو آج کیا کچھ نہیں کر رہے لڑکے، لڑکیاں چوٹی بناتی ہیں بالوں میں، لڑکوں نے بھی بڑے بال کر کے چوٹیاں بنا لی۔ تو لڑکیوں نے دیکھا ہماری نقل، اچھا تو پھر لڑکیوں نے اپنے بال ہی کٹا ڈالے، انہوں نے کہا لو تم بڑے بڑے کر لو ہم چھوٹے چھوٹے رکھیں گے، انہوں نے بالکل پٹھے کر دیے، چھوٹے چھوٹے کر دیے، لڑکوں کی طرح کر دیے۔ مگر یہ لمبے بالوں میں مست ہیں، مسرور ہیں، خوش ہیں، مگن ہیں، یہ ہماری جوانیاں ہیں، ہمارے جوانوں کی جوانیاں ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ مگر آؤ میں کیسی پاکیزہ جوانی آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، تاجدار مدینہ کی جوانی ہے، امام الانبیاء کی جوانی ہے۔ آؤ دیکھو آقا کی جوانی، تاجدار مدینہ نے اپنی جوانی کو راستوں پہ برباد نہیں کیا، آقا نے اپنی جوانی کو عرب کے اندر، مکے کے اندر گلی کوچوں میں گھوم کر برباد نہیں کیا، بلکہ آقا این جوانی کے عالم میں غار ہرا میں جاتے تھے، سر کو جھکاتے تھے اور رب کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ یہ میرے آقا کی جوانی تھی۔ تاجدار مدینہ تین روز تک کچھ نہیں کھاتے تھے۔ میرے حضور کی زندگی دیکھو نا، ساری زندگی میں ایک وقت بھی آقا نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، ساری زندگی میں ایک وقت بھی۔ دیکھنا کل دعوت میں کیا حال رہے گا۔ اور پھر ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ یہ ہمارا ترکان، یہاں کا خان پان، ٹریکٹر ٹرالی تیار، پیچھے پلٹن پوری بیٹھ گئے، چل بھائی۔ اگر شادی میں 52 گاؤں کا سب جمع نہ ہو جائیں تو بات ہے۔ چونکہ میں واقف ہوں اچھی طرح سے، میں نے دیکھا ہے کھانا کھلانا کتنا بڑا کھلانا ہوتا ہے ترکان کا۔ کھانا شروع ہوا 11 بجے، چل رہا ہے 5 بجے تک کھانا ہی ختم نہیں ہوگا۔ چلو بھیا دیکھ پہ دیکھ آ رہی ہے، دیکھ پہ دیکھ آ رہی ہے، دیکھ پہ دیکھ آ رہی ہے۔ کھانا بڑی دھوم دھام سے، کوئی دقت نہیں، کھلاؤ اچھی بات ہے، لیکن برباد نہ کرو۔ یہ آدھا کھانے والے آدھا پھینکنے والے، یہ جو شادیوں میں بوٹی سمجھ میں نہیں آتی، ڈونگے سے نکالی نیچے پھینک دی۔ اپنے گھر پہ رواج دار گوشت ہو تو وہ رواج جو ہوتا ہے نا، دل بھی اگر نہ کرے کھانے کو پھر بھی کھا لے گا، لے گا، پھینکیں گے نہیں۔ اور شادی میں ذرا سی بوٹی 19 ہو، کھائے گا نہیں، نیچے پھینک دے گا۔ روٹی ذرا سی ٹھنڈی آ جائے، نیچے ٹیبل میں پھنسا کے ٹانگ دے گا۔ کتنی روٹی برباد ہوتی ہے، کتنا کھانا برباد ہوتا ہے۔ یاد رکھو میرے عزیزو، تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھتے ہو تو سنو آقا کا فرمان، مدینے والے آقا کا فرمان سنو۔ 50,000 سال کا جو دن ہے، میدان محشر کا دن کتنا؟ زور سے بولو۔ اچھا یہاں پر جو ہمارا دن ہے کتنے گھنٹے کا؟ صرف دن 12 گھنٹے، رات پورا ملاؤ 24 گھنٹے۔ 12 گھنٹے کا دن کوئی آدمی صبح کو گھر سے نکلے، سفر میں 100 کلومیٹر چلنے کے بعد ہوٹل ڈھونڈتا کہیں چائے پی، 50 کلومیٹر چل کے ڈھونڈ لے کے چائے پی، دوپہر ہو گیا تو ہوٹل ڈھونڈے گا، یا رشتہ داری کہیں کھانا کھا لوں، کسی ریسٹورینٹ میں چلا جاؤں۔ 12 گھنٹے میں یہ حالات، ہوٹل ڈھونڈنے لگے،
50,000 سال کا جو دن ہے اس کے بارے میں سوچو. ادھر 12 گھنٹے میں ہوٹل مل جاتا ہے, ادھر کوئی ہوٹل نہیں. ادھر ریسٹورنٹ مل جاتا ہے, ادھر کوئی ریسٹورنٹ نہیں. کیا ہو, نہ کوئی چائے کا ہوٹل, نہ کوئی پان کی دکان, نہ کوئی ریسٹورنٹ, نہ گلشن کریم وہاں ملے گا, سمجھ رہے, نہ سنبھل کے کباب پوری ہاتھ لگے گی. وہاں کیسا کام چلے گا, اس کے بارے میں سوچو. تاجدار مدینہ نے فرمایا 50,000 سال کا وہ دن اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہاں پر مجھے بھوک نہ لگے, پیاس نہ لگے, آقا نے فرمایا کہ وہ انسان جو دسترخوان پہ گرا ہوا رزق کا دانہ اٹھائے اس کو کھا لے, وہ میدان محشر میں بھوک کا شکار نہیں ہوگا, اسے پیاس کی شدت نہیں تڑپائے گی. دسترخوان پہ جو گر گیا اسے اٹھا کر کھانے والے کی یہ عزت میرے آقا نے بیان فرمائی کہ میدان محشر میں بھوک اور پیاس سے محفوظ رہے گا. تو جو یہ برباد کر رہے ہیں نا شادیوں میں روٹیاں, ہمارا کیا رہا ہے, اور ڈونگا آ رہا ہے 2-3 بوٹیاں نکال کے کہہ رہے ہیں بڑھیا نہیں ہے دوسرا لاؤ. اور جو لڑکی والوں کی طرف کے مہمان ہوتے ہیں وہ تو تھوڑی بہت حیا بھی کرتے ہیں, لڑکے والوں کی طرف جو برات میں جاتے ہیں وہ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں سمجھتی کیا انتظام کیا. اس بیچارے غریب سے پوچھو, وہ اس انتظام میں پاگل ہو گیا. کہنا کیا انتظام ہے بھائی, کچھ ہے نہیں, ذرا ڈونگا ڈھنگا لے کے آؤ, ذرا بوٹی ووٹی لے کے آؤ. اس میں نلیاں ڈھونڈ رہے ہیں, بوٹیاں ڈھونڈ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اللہ معاف فرمائے. یہ بربادیاں میرے عزیزو اچھی نہیں ہیں. رزق کو برباد نہ کیا کرو, قدر کرو رزق کی. ان لوگوں کو دیکھو جو ایک ایک لقمے کے لیے بھیک مانگتے ہیں, ہاتھ پھیلاتے ہیں. تم کبھی کسی ہوٹل پہ جانا, کھانا کھا کر باہر نکلو گے, تمہیں وہ مانگنے والے ملیں گے, وہ جھولی پھیلا کے کہیں گے اپنے بچوں کا کچھ صدقہ کھلا دو, ہم نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے. کیا وہ تم نے نہیں دیکھی؟ کیا وہ ریلوے اسٹیشن, پلیٹ فارم اور بس اسٹیشنوں پر بھیک مانگنے والے اور وہ گڑ گڑانے والے 1-1 روپے کے لیے جنہیں کھانے کے لالے ہیں, کیا وہ نہیں دیکھی؟ یہ جوانیاں اس لیے نہیں ہیں کہ تم اللہ کی نافرمانیاں کرو, ان جوانیوں کو یوں ہی برباد کر دو. تاجدار مدینہ نے رزق کی اہمیت بھی بیان فرمائی اور آقا نے غریبوں کا دامن بھی بھر دیا, غریبوں کو سینے سے بھی لگایا. ایک مدینے کا واقعہ سناتا ہوں, گفتگو جلدی سمیٹتا ہوں. اگر سننا چاہتے ہو تو زور سے بولو سبحان اللہ, نہیں سننا ہے تو آہستہ سے بولو سبحان اللہ. اب اس کے آگے کی بات سن لو, آہستہ سے بولے سبحان اللہ تو 1 گھنٹہ, اور زور سے بولے سبحان اللہ تو 15-20 منٹ. اب تمہاری مرضی ہے کون سے مقام چلانا. غور سے سنو میری بات, مدینہ ہے میرے آقا کا شہر, امام الانبیاء کا وہ پیارا شہر جس کے لیے میں آپ ہم سارے غلام تڑپتے ہیں. ہم کہتے مولا مدینہ دکھا دے, اے مولا آقا کا وہ پیارا روزہ دکھا دے. وہ پیارا شہر کے آقا نے فرمایا المدینۃ کلہم فی الجنہ. میرے حضور فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا مدینے کی ایک گلی, ایک بازار, ایک شہر, ایک کوئی خطہ نہیں بلکہ پورا مدینہ, اللہ نے پورے مدینے کو جنت بنا دیا. وہ مدینہ ایک یتیم ہے, ایک یتیم ہے, ایک اس کی ماں ہے. یتیم کی آنکھوں میں آنسو, اس کی ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو. یتیم بھی رو رہا ہے, ماں سے کہہ رہا ہے ماں اے میری امی, اس پورے شہر کے اندر کیا کوئی نہیں جو ہم غریبوں کو کچھ کھلا سکے؟ دل سے سننا یہ بات. آج بھی کتنے یتیم ہیں مگر ہم کہہ رہے ہیں کہ کون ہے بھیا, کسے دیں, کوئی ہے ہی نہ, زکوٰۃ کسے دیں, کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. نظر آئے گا اگر سلیقے سے دیکھو. اور کوئی ہے تو لینا نہیں چاہتا, جانتے ہو کیوں؟ اسے شرم آتی. شرم کیوں آتی ہے اسے؟ اس لیے شرم آتی ہے کہیں ایسا نہ ہو گاؤں میں میرا مذاق نہ بن جائے, گاؤں والوں کی نظروں میں حقیر نہ ہو جاؤں, گاؤں والے یہ نہ کہیں کہ یار یہ تو بالکل گیا گزرا. اسی لیے مسئلہ یہ ہے, سن لو ایک مسئلہ بھی بیان کر کے جا رہا ہوں. عام طور پر لوگ مسئلہ یہ معلوم بھی کرتے ہیں
کہ زکوٰۃ کا پیسہ اگر کسی کو دیں تو کیا اسے بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے یا بغیر بتائے دے سکتے ہیں؟ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، اسے ضرورت تو ہے مگر وہ شرم سے لیتا نہیں، اسے ضرورت تو ہے مگر سماج کے اندر اپنی بدنامی اور رسوائی کے ڈر سے لیتا نہیں۔ اسلام کہتا ہے چپ چاپ لے کے جا، بس دل میں نیت کر لے، چپ چاپ لے کے جا، تیرا بھائی ہے، تیرا چچا ہے، تیری بہن ہے، تیرا رشتہ دار ہے، کنبے دار ہے، خاندان والا ہے، چپ چاپ لے کے جا، مٹھی بند کر کے اس کو دے کے آ، کہہ دے میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں، رکھ لے، تیری نیت زکوٰۃ کی ہے، تیری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اسے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس غریب کی بھی مدد ہو جائے گی، اس کا بھی کام چل جائے گا۔ سمجھ رہے؟ تو یہ سن لو اور سوچ لو، جان لو۔ اگر کوئی آدمی تمہیں نظر آتا ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ یار یہ لیتا نہیں، کیا کریں، تو اسے ایسے دو کہ اسے احساس بھی نہ ہو، اسے پتہ بھی کہ یہ زکوٰۃ، اس کا بھی کام نکل جائے، تمہاری بھی زکوٰۃ ادا۔ اور اصل جو زکوٰۃ ہے وہ ان غریبوں یتیموں کا ہوگا۔ مدینے کے اندر ایک یتیم ہے، رو رہا ہے، اپنی ماں کے قریب بیٹھا ہے، ماں سے کہتا ہے ماں جب تک تو بیمار نہیں تھی تو باہر جاتی تھی، کچھ نہ کچھ انتظام کر کے لاتی تھی، کھلا دیا کرتی تھی، لیکن اب تو بھی بیمار ہے، تو بھی نہیں جا سکتی، تو بھی کچھ لا نہیں سکتی، کیسے چلے گا، کیسے گزارا ہوگا، کوئی ہمارا خیال نہیں رکھتا، کوئی ہمیں نہیں دیکھتا۔ اے امی کیا پورے مدینے کے اندر کوئی نہیں ہے جو ہم غریبوں کی مدد کر دے، ہم یتیموں کی مدد کر دے؟ اللہ اکبر۔ ماں نے سنا، کہنے لگی ماں کہنے لگی بیٹا اگر کوئی ہوتا تو ضرور ہماری طرف دیکھتا، اگر کوئی ہوتا تو ضرور ہماری مدد کرتا، تو یتیم ہے ضرور کوئی تیرا خیال کرتا، لیکن کون ہے یہاں مدد کرنے والا؟ پھر بھی کہتے ہیں اماں کوئی نہ کوئی تو دروازہ ہوگا ایسا کہ جس دروازے کو کھٹکھٹایا جائے اور وہاں سے مانگنے والا خالی نہ آئے، وہاں سے سائل کا دامن بھر جائے۔ ماں نے کہا بیٹا زیادہ تو نہیں پتا مگر اتنا جانتی ہوں اسی مدینے کے اندر ایک دروازہ ہے، ایک ذات ہے، امام الانبیاء نبیوں کے تاجدار کی ذات ہے۔ کہنے لگی مسلمانوں کے پیغمبر کا دروازہ ہے، جب بھی کوئی سائل اس دروازے پہ جاتا ہے سنا تو یہی ہے وہ خالی نہیں آتا ہے، اس کا دامن کو بھر دیا جاتا ہے، اس کا دامن خالی نہیں رہتا۔ کہتا ہے اماں پھر مجھے اجازت دے میں اسی دروازے پہ جاؤں، جا کر دیکھوں تو صحیح مسلمانوں کا پیغمبر کیسا ہے، جا کر دیکھوں تو ذرا مسلمانوں کے پیغمبر کیا واقعی میں اسی شان کے مالک ہے۔ گھر سے نکلا ہے، آقا کے دروازے پہ پہنچا ہے، مصطفیٰ کے دروازے پہ دستک دی ہے، وہ نبی جو غریبوں سے پیار کرے، وہ نبی جو غریبوں کو سینے سے لگائے، وہ نبی جس نے فرمایا اسلام غریبوں سے شروع ہوا غریبوں پہ ختم ہو جائے گا، وہ نبی جس نے فرمایا اے غریبوں یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کل میدان محشر میں جب امیر بھی کھڑے ہوں گے غریب بھی کھڑے ہوں گے، فرمایا میرے آقا نے اللہ تعالیٰ امیروں سے مالداروں سے ان کا مال پوچھے گا اور غریبوں سے ان کا حال پوچھے گا۔ وہ میرے مصطفیٰ کریم جنہوں نے فرمایا امیر ادھر کھڑا رہ جائے گا حساب دیتا ہوا، غریب ادھر جنت میں چلا جائے گا، کتنا فرق ہوگا، کتنا ڈسٹینس ہوگا۔ فرمایا میرے آقا نے غریب امیر کے مقابلے 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ غریبوں سے پیار کرنے والے آقا، وہ کمزوروں کا سہارا، وہ بے بسوں کے بس بے کسوں کے کس، تاجدار مدینہ کی ذات امام الانبیاء کے دروازے پہ پہنچا، دستک دی۔ آقا نے فرمایا کون ہے؟ کہنے لگا ایک یتیم آپ کے دروازے پہ آیا ہے۔ آقا نے اندر بلایا، سینے سے لگایا، فرمایا بولو کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا میں یتیم ہوں، کوئی میرا پرسان حال نہیں، میرا خاندان قبیلہ میرے شریکوں نے مجھے دھتکار دیا، چچا تاؤوں نے بھگا دیا، کسی نے میری فکر نہ کی، کسی نے مجھے 2 وقت کا کھانا بھی نہیں کھلایا۔ آقا نے سینے سے لگایا، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ادھر آقا نے کھانا تیار کرایا، کھانا اس کے سامنے پیش کیا، مصطفیٰ کریم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ کیا مقدر اس بچے کا جسے آقا اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائے، کیا تقدیر اس بچے کی جسے رحمت والے نبی اپنے رحمت والے ہاتھوں سے کھانا کھلائے۔ اللہ اکبر۔ اس منظر کو دیکھا تو بچے سارے دیکھ کر اپنی قسمتوں پر اور اس کی قسمت کو دیکھ کر رشک کرنے لگے اور سوچنے لگے کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور نبیوں کے امام ہم پر بھی ایسا پیار فرماتے۔ حضور نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔
تاجدار مدینہ نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا اور پھر اس نے اپنی ماں کا حال بتایا. حضور نے کھانا بھی اس کو ساتھ دیا, ماں کے لیے کپڑے بھی دیے, پیسے بھی دیے, فرمایا لے اپنی ماں کے حوالے کر دینا. یہ لے کر گھر گیا, اپنی ماں کے پاس آیا, ماں کو لا کر کھانا دیا, وہ کپڑے دیے, کہنے لگا امی ایک دروازہ واقعی مدینے کے اندر جو ہے وہ مجھے مل گیا. اے امی وہ ہمارے بارے میں زیادہ نہیں جانتے, مگر تیرا حال میں نے بتایا, انہوں نے کھانا بھی دیا, کپڑے بھی دیے, پیسے بھی دیے. کہنے لگا امی یہ میری ڈیوٹی تھی, ذمہ داری, یہ تجھے پہنچانے آ گیا, مگر اب اجازت دے دے وہیں جا رہا ہوں. کہتی ہے کہاں کا دل تو وہیں چھوڑ کے آیا ہوں, اسی پیغمبر کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. کہنے لگا اب میری امی مجھے جانے دے, میں اب باقی کی زندگی انہی مدینے والے آقا کی خدمت میں اور غلامی میں گزاروں گا. یہ آقا کی زندگی ہے. حضور نے غریبوں کو پیار کیا, غریبوں کو کھلایا. تو میرے عزیزو جتنا برباد ہوتا ہے اگر اسے برباد نہ کیا جائے تو یہ رزق ہے, اس کی قدر کرو. جو کر رہا ہے انتظام اس کے دل سے پوچھو کیسے کر رہا ہے. نبی کی شان بڑی نرالی, میرے آقا کا مقام بڑا بڑا. اب آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. ایک فرمائش ہے وہ پوری کروں گا, لیکن میری آخری بات توجہ سے سنو. جس نبی کی زندگی اتنی پاکیزہ ہے کہ رب قرآن مجید میں اس نبی کی زندگی کی قسم اٹھاتا ہے, اس نبی کی شان تو دیکھو. اس نبی نے ہر زاویے پر, ہر موڑ پر اس امت کی رہنمائی کی ہے, اور میرے آقا نے سارے سلیقے عطا کیے ہیں. حضور نے نہ صرف جینے کا سلیقہ دیا بلکہ حضور نے پہننے اوڑھنے سے لے کر شادی بیاہ تک کا سلیقہ عطا کیا. شادیاں کیسے کی جائیں حضور نے یہ بھی سکھایا. حضور نے 40 سال کی عمر میں جب حضرت خدیجہ سے شادی کی ہے تب آقا نے سمجھا دیا کہ کیسے شادی کرنا ہے. پھر جو زندگی گزاری ہے آقا نے سمجھا دیا بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے. پھر آقا کو جو اولادیں ہوئیں, آقا کو بیٹیاں ہوئیں, پھر میرے مصطفیٰ نے مدینے کے اندر جب اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کیا تو دنیا والوں کو بتا دیا, دنیا والوں بیٹیوں کو ایسے رخصت کیا جاتا ہے. اور علی کے ولی بن کر, علی کے کفیل بن کر آقا نے بتا دیا لڑکوں کی شادیوں کے انتظام ایسے کیے جاتے ہیں. حضور نے وہ بھی سلیقہ عطا کیا. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی, وہ ہاشمی, وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی, میرا نبی, میرا نبی 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 ہے. احمد ہے, محمد ہے, وہی ختم رسول ہے. مخدوم و مربی ہے, وہی والی کل ہے. احمد ہے, محمد ہے, وہی ختم رسول ہے. مخدوم و مربی ہے, وہی والی کل ہے. احمد ہے, محمد ہے, وہی ختم رسول ہے. مخدوم و مربی ہے, وہی والی کل ہے. اس پر ہی نظر, اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی, میرا نبی, میرا نبی ہے. وہ میرا نبی, میرا نبی, میرا نبی ہے. اور اگر وہ میرا نبی, میرا نبی, میرا نبی ہے. وہ میرا نبی, میرا نبی, میرا نبی ہے. کس درجہ زمانے میں یہ مظلوم تھی عورت,
پھر جس کی بدولت ملی سے عزت و شہرت، کس درجہ زمانے میں یہ مظلوم تھی عورت، پھر جس کی بدولت ملی سے عزت و شہرت، کس درجہ زمانے میں یہ مظلوم تھی عورت، پھر جس کی بدولت ملی سے عزت و شہرت، وہ محسنوں غمخوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا 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 نبی ہے۔ چاندنی رات ہے، میں ہوں میری تنہائی ہے، چاندنی رات ہے، میں ہوں میری تنہائی ہے، یاد ایسے میں مدینے کی چلی آئی ہے۔ یقیناً جب بھی کسی عاشق کو اپنے آقا کی یاد آتی ہے تو وہ پھر حضور کو یاد کرتا ہے، اور دل میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کرم فرمائے اور وہ دن نصیب کرے کہ ہم بھی مدینہ پہنچیں۔ آپ سب لوگ بھی مدینہ جانا چاہتے ہیں، پھر شریک ہو۔ میں اس اعزاز کے قابل تو نہیں ہوں، پھر بھی میں اس اعزاز کے قابل تو نہیں ہوں، پھر بھی دل میرا جلوے آقا کا تمنائی ہے۔ اور اب جو میں شعر سنا رہا ہوں یقیناً ہر شخص مچل اٹھے گا۔ وہ میری بزم تصور میں کچھ ایسے آئے، کون آئے؟ میرے آقا۔ وہ میری بزم تصور میں کچھ ایسے آئے، جیسے جنت میرے آنگن میں اتر آئی ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے یہ توفیق بخشی شادی کے اس پرمسرت موقع پر۔ کیا نام ہے؟ نوشاہ دولہ میاں محمد نبی، ماشاءاللہ ان کے نام میں محمد بھی ہے اور نبی بھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں آقا کے نام کی برکتیں عطا فرمائے اور ان کی شادی کو مبارک فرمائے۔ دیکھو، جس کام کا آغاز رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل سجا کر کیا جائے، یقیناً اس میں پروردگار کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ مبارکباد صاحب خانہ کو، رشتہ داروں کو، کیونکہ کہیں صاحب خانہ خود ہی ڈی جے منگا لیتے ہیں، کہیں رشتہ داروں کا فورس لگ جاتا ہے، لیکن یہاں دونوں راضی ہو گئے اور اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل سجائی، تو دونوں کے لیے مبارکباد۔ کہیں بہنوئی صاحب نہیں مانتے، کہیں خالو صاحب نہیں مانتے، ہوتا ہے نا، کہیں بہنوئی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نچنیاں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہاں اللہ نے سب کے دماغ میں بات ڈال دی کہ تمہیں جلسہ کرا، شادی۔ میرے اعلیٰ حضرت نے ایک شادی یہ ہے جو ہمارے یہاں ہر گھر میں ہوتی رہتی ہیں یہ شادی، لیکن ایک شادی وہ ہے جس کا میرے اعلیٰ حضرت سرکار نے ذکر کیا اور فرمایا
وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے خوشی کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے تو خوشی کا ماحول ہوتا ہے۔ حضرت بلال حبشی سے کسی نے معلوم کیا تھا، اے بلال کیا وجہ ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، کیا وجہ ہے کہ تم مسلمان ہو گئے، کیا دیکھا تم نے اسلام میں کہ تم مسلمان ہو گئے، تم نے کلمہ پڑھ لیا، اتنا سنا تو حضرت بلال حبشی نے بتایا، آپ فرمانے لگے لوگوں مجھے اپنی زندگی کی ایک رات یاد ہے، اس رات نے میری زندگی کو بدل دیا، اس ایک رات نے میری زندگی کے معاملات کو بدل ڈالا۔ فرمانے لگے ایک رات میری زندگی کی میں بیمار تھا، بخار تھا، بخار سے جسم گرم تھا، جھلس رہا تھا، بخار کے عالم میں لیٹا ہوا تھا بستر پر، ہوش و حواس درست نہیں تھے۔ آپ فرماتے ہیں میرا جو مالک تھا امیہ بن خلف، کہتے بڑا ظالم تھا، بڑا سفاک تھا، بڑے ظلم کیا کرتا تھا، کہتے بات بات پر مارا کرتا تھا، بات بات پر ظلم کیا کرتا تھا۔ حضرت بلال حبشی فرمانے لگے وہ جو میرا مالک تھا بڑا ظالم تھا، فرماتے ہیں ایک رات میں بیمار تھا، بخار میں جھلس رہا تھا کہ میرا مالک رات میں آیا، اس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا، مجھے سوتا ہوا دیکھا تو غصے میں بولا، کہنے لگا بلال جلدی اٹھ جا تو مزے سے سو رہا ہے، کہتے ہیں چو لے کے آیا، چو لانے کے بعد میں وہ میرے پاس لا کے رکھ کے بولا اے بلال یہ چو ہے، آج رات میں تجھے سونا نہیں ہے بلکہ ساری رات یہ جو پیسنے ہیں، یہ جو پیس کر دینے ہیں، سردیوں کا موسم ہے اور رات کو جب عرب کے ریگستان میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں وہ ریت بالکل ٹھنڈی ہو جاتی ہے، پھر ریت سے ٹکرا کر ہوا کے جھونکے جو سرد آتے ہیں جسم پر جب آ کر لگتے ہیں تو جسم پورا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس سردی کے عالم میں حضرت بلال حبشی کہتے ہیں میں بخار میں جھلس رہا تھا، میرا مالک آ کر کہنے لگا بلال ذرا یہ 24 نے کئی کلو جو لے کے آیا۔ حضرت بلال کہتے ہیں ہوش و حواس درست نہیں تھے، بخار اتنا زیادہ تھا میں کچھ بول نہ پایا، میرا مالک رکھ کر چلا گیا، کہتے ہیں پھر میری آنکھ لگ گئی۔ بلال کہتے ہیں رات میں کسی وقت میں میرا مالک آیا، امیہ بن خلف آیا، اس نے دروازہ کھول کے دیکھا میں سو رہا ہوں، جو ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں، وہ بڑا غضبناک ہوا، غصے میں اس نے مجھے اٹھایا اور اٹھا کر غصے میں بولا بلال تو نے میرا حکم نہیں مانا، میں نے تجھے کہا تھا جو پیسنے ہیں تو نے نہیں پیسے۔ بلال کہنے لگے بیمار ہوں، بخار ہے، اس نے کہا بخار ہے یہ جو بھی ہے، بیمار ہے یہ جو بھی ہے، جو تو تجھے پیسنے پڑیں گے۔ کہنے لگا اے بلال اب تک تو تجھے یہ جو اندر رہ کر پیسنے تھے، لیکن اب اس سردی کی رات میں تجھے گھر کے باہر نکلنا ہوگا، چکی کو باہر رکھنا ہوگا، باہر ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے لگیں گے، جسم سے تجھے کرتا اتارنا ہوگا، لباس اتار کر پھر تو باہر سردی کے موسم میں ٹٹرتا ہوا باہر بیٹھ کر جو پیسے گا، یہ تیری سزا ہے۔ یہ سزا دے دی گئی، سزا سنا دی گئی۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں مجبور تھا، غلام تھا، کرتا تو کیا کرتا، میرے بس میں کچھ نہیں تھا، کہتے ہیں بیمار بہت تھا مگر باہر چکی رکھی بیٹھ گیا جو لے کر، ادھر مجھے بخار اتنا زیادہ، ادھر ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے، میرا پورا وجود ٹھنڈا پڑ گیا، پورا وجود سرد پڑ گیا، کہتے ہیں میرا سر چکرانے لگا، قریب میں بے ہوش ہو کے گر جاتا، کہتے ہیں میں نے دیکھا مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، کوئی میری طرف آ رہا تھا، کہتے ہیں میں نے جب دیکھا تو غور کیا کون آ رہا ہے، کون میری طرف بڑھ رہا ہے، ایک سایہ نظر آیا، کہتے ہیں میں نے غور کیا تو وہ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لا رہے تھے، کوئی سایہ نہیں بلکہ آقا کی ذات تھی، رات کے سناٹے میں آقا تشریف لائے، کہتے ہیں آقا تشریف لائے، میرے مصطفیٰ کریم پہنچ گئے، تاجدار مدینہ نے جا کر فرمایا بلال کیا بات ہے، طبیعت خراب ہے، جی طبیعت خراب ہے، آقا نے فرمایا بلال اٹھ جا، کام چھوڑ دے، سو جا۔ اتنا سنا ہے تو بلال کہنے لگے اگر میں
کام چھوڑ دیا, اگر میں نے جو نہیں پیسے, اگر میں سو گیا, میرا مالک امیہ بڑی سزائیں دے گا, بڑا مارے گا, پیٹے گا, بہت دردناک اذیتیں دے گا. اتنا سنا تو میرے آقا نے فرمایا, اے بلال تیری طبیعت خراب ہے, میں غریبوں کا غمخوار ہوں, آج کی رات تیرا کام بھی ہوگا, تو بھی آرام کرے گا. فرمایا بلال تو بستر پہ جا کے سو جا, رب کا محبوب تیری چکی کو چلائے گا. حضور نے فرمایا کام میں کروں گا, تو آرام کر. حضرت بلال کہتے ہیں حضور نے مجھے بستر پہ لٹا دیا, حضور نے مجھے بستر پہ لٹا دیا اور چکی چلانے بیٹھ گئے. کہتے ہیں مجھے ابھی تک نیند نہیں آئی تھی, میں دیکھ رہا تھا رحمت والے آقا رحمت والے ہاتھوں سے چکی کو چلا رہے تھے, تاجدار مدینہ چکی کو چلا رہے تھے, میں دیکھ رہا تھا. ساری رات آقا چکی چلاتے رہے, جو پیستے رہے, بلال سوتے رہے. جب فجر کا وقت ہوا, جب سحر کا وقت ہوا, تاجدار مدینہ نے آقا کائنات نے وہ سارا کام مکمل کر لیا, چوکا آٹا سمیٹا, بلال کے حوالے کیا. فرمایا آل بلال تیرا سارا کام ہو گیا ہے, اب تو آرام کر, تیرا کوئی بھی تجھ پر تیرا مالک اذیت نہیں کرے گا, تجھے سزا نہیں دے گا, تجھے نہیں مارے گا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ رات میری زندگی میں ایسی آئی جس نے میری زندگی کو بدل ڈالا, جس نے میرے حالات کو بدل ڈالا. جب میں نے آقا کا یہ مصطفیٰ کا یہ مقام, یہ شان کریمی دیکھی, میرے دل میں آقا کا پیار گھر کر گیا, مصطفیٰ کی محبت دل میں سما گئی. کہتے ہیں اگلی رات آئی, پھر تاجدار مدینہ آئے, اپنے ہاتھ میں پیالہ لے کر آئے, اس کے اندر دودھ بھی لے کر آئے, چند کھجوریں بھی آقا لے کر آئے. حضور نے کھجوریں بلال کو دی, پیالہ دودھ کا دیا. فرمایا بلال نے کھجوریں کھا, دودھ بھی, دوائی کھا, تو ساری رات آرام کرے گا. رحمت والا نبی ساری رات کام کرے گا. بلال حبشی کا کام دوسری رات بھی آقا نے کیا. پھر فجر کے وقت آقا تشریف لے گئے. تیسری رات آئی, پھر میرے مصطفیٰ نے یہی کیا. اتنا دیکھا, تیسری رات جب آقا جانے لگے تو بلال آقا کے قدموں کو پکڑ کر لپٹ گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ, اے تاجدار مدینہ, آپ کا کردار بڑا اعلیٰ, آپ کی گفتار بڑی اعلیٰ, آپ کا معیار بڑا اعلیٰ. اے تاجدار مدینہ, اب مجھے تنہا چھوڑ کر نہ جاؤ, میرا دل آپ کا دیوانہ ہو گیا ہے, آقا میں آپ کا غلام ہو گیا ہوں. یا رسول اللہ, جسم بھلے ہی امیہ کا غلام رہے گا, لیکن بلال کا دل تو آمنہ کے لال کا غلام ہو گیا ہے. حضرت بلال کہتے ہیں وہ آقا کی شان کریمی تھی جس نے میری زندگی کو بدل ڈالا, جس نے میری زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا, جس نے زندگی کو بدل ڈالا. کہتے ایک رات ایسی آئی ہے زندگی میں جس نے پوری زندگی کو بدل ڈالا. عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے, تاجدار مدینہ کا کردار تو یہ ہے, مصطفیٰ کی سیرت تو یہ ہے. تاجدار مدینہ نے غریبوں کو سینے سے لگایا ہے, مصطفیٰ جان رحمت نے غریبوں سے پیار کیا ہے, کمزوروں کا آقا سہارا بنے ہیں, مصطفیٰ نے کمزوروں کو سینے سے لگایا ہے. یہ تاجدار مدینہ کا کردار ہے. جب آقا نے بلال کو اپنی محبت کا جام پلا دیا, پھر امیہ کہتا تھا اے بلال, مصطفیٰ کا نام نہ لے, مدینے والے آقا کا نام نہ لے, مگر بلال پہ ظلم تو ہوتے رہے. بلال کا جواب ایک ہی تھا, حضرت بلال کو مار مار کر امیہ بن خلف کہتا تھا اے بلال آقا کا نام نہ لے. بلال کہتے تھے اے امیہ یاد رکھ لے, تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے, میرے جسم کی بوٹی بوٹی کر دے. حضرت بلال نے فرمایا اے امیہ یاد رکھنا, جب تک بلال کے جسم میں جان رہے گی, محمد کی میم پہ قربان رہے گی. تو یہ حضور کی زندگی ہے کہ حضور غریبوں کو سینے سے لگا رہے ہیں. یہ حضور کی زندگی کس بنیاد پر ہوا؟ اخلاق کی بنیاد پر. پہلا رشتہ, پہلی شادی.
اخلاق، کردار، اس بنیاد پر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کو پسند فرمایا۔ اب میں جلدی جلدی اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ اب ہمارے یہاں جو رشتے دیکھے جاتے ہیں جناب والا، کیا دیکھا جاتا ہے؟ مالدار ہے کہ نہیں؟ چوہا اپنی گھات میں، بلی اپنی گھات میں، لڑکے والا بھی دیکھ رہا ہے کوئی موٹی پارٹی مل جائے، اور لڑکی والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی موٹا چوہا پھنس جائے۔ تو چوہا اپنی گھات میں، بلی۔ اچھا، یہ لڑکی والے روتے ہیں کب؟ جب لڑکے والے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بلٹ چاہیے، کار چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ ظاہر ہے یار تکلیف تو ہوگی کہ کتنا بڑا بھکاری آدمی ہے، منہ سے مانگ رہا ہے، جبکہ لڑکی والا کبھی تو کوئی چھوڑتا نہیں ہے۔ مگر اس کا دوسرا پہلو بھی غور سے دیکھو، یہ لڑکی والے لڑکے والوں کی ڈیمانڈ پر تو اچھلتے ہیں، روتے ہیں، مظلوم بنتے ہیں، مگر جب لڑکا تلاش کرتے ہیں تو سب سے پہلی چوائس کے سرکاری نوکر مل جائے۔ کیا کبھی کسی باپ نے، لڑکی کے باپ نے سوچا کہ کوئی مجھے نمازی لڑکا مل جائے، کوئی پرہیزگار مل جائے، کوئی سیدھا سچن آدمی مل جائے، کوئی مولانا، حافظ، قاری، قرآن کا علم رکھنے والا مل جائے؟ نہیں۔ کیا سوچتے ہیں؟ سرکاری نوکر مل جائے، ڈاکٹر مل جائے، ماسٹر مل جائے، انجینئر مل جائے، ریلوے میں نوکری ہو مل جائے، پولیس میں نوکری ہو مل جائے، اگنی ویر فوج کا کوئی فوجی ہو مل جائے۔ تو جب تو فوجی دیکھنے چلا ہے، جب تجھے دیندار سے کوئی مطلب نہیں ہے، تجھے دینداری سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر دیکھنے ڈھونڈنے چلا ہے، تو پھر ان ڈیمانڈ اور فرمائشوں پر روتا کیوں ہے؟ کتنا اچھا ہوتا تو گھر سے رشتہ تلاش کرنے جاتا تو یہ کہتا کہ میں کوئی ڈاکٹر دیکھنے نہیں جا رہا، میں کوئی وکیل دیکھنے نہیں جا رہا، میں کوئی ماسٹر دیکھنے نہیں جا رہا، تو کہتا ہوا جاتا مجھے سرکاری نوکر ملے نہ ملے، مگر مجھے مصطفیٰ کریم کا کوئی نوکر مل جائے، مجھے تاجدار مدینہ کا کوئی غلام مل جائے، مجھے کوئی نمازی پرہیزگار مل جائے۔ خدا کی قسم وہ نمازی نہ تجھ سے موٹر سائیکل مانگتا، نہ وہ تجھ سے کوئی کار مانگتا، نہ وہ تجھ سے کوئی مطالبہ کرتا، مگر کیا کرے؟ اس نمازی کے پاس بڑا مکان نہیں تھا، اس نمازی کے پاس میں زمین نہیں تھی، تو نے اس کو ٹھکرا دیا۔ اس نمازی کے پاس میں کوئی بڑا کاروبار نہیں تھا، تو نے اسے ٹھکرا دیا۔ تیری نظروں میں اس کی اوقات کچھ نہیں تھی، تو دنیا دار ڈھونڈنے چلا تھا، تو دنیا دار نے تیرے ساتھ میں دنیا دار والا سلوک کیا ہے، دنیا داری کا مظاہرہ کیا ہے، تو دنیا دار بن کے گیا تھا، تو اب دنیا داری کے معاملات میں تجھے رونے کی ضرورت نہیں۔ خود بڑے دنیا دار ہیں، پھر لوگوں کو دین کی دعائی دینے لگتے ہیں۔ اپنے گھر میں انسانیت سسک رہی ہے، دوسروں کو انسانیت سکھانے چلے ہیں۔ اپنے گھر میں ساس بہو پہ ظلم کرتی ہے، اپنی بیٹی کے لیے پنچایت لگا رہی ہے۔ پہلے تو اپنی بہو کو بیٹی سمجھ کے دیکھ، پھر تیری بیٹی کو دوسری بھی بیٹی سمجھے۔ الغرض یہ ہے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے، ہماری زندگیوں میں دنیا داری ہے، دینداری نہیں ہے۔ ہمارے جنید بھائی نے مجھے کئی فرمائشیں دی تھی، مگر کیا کروں؟ وقت تو اپنی منزلیں طے کر رہا ہے، اور وقت تو وقت ہوتا ہے۔ وقت کی قیمت تو اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمائی۔ کہنے والے نے کہا صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے۔ وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ نے فرمایا زمانے کی قسم۔ پہلی بات زمانے کی قسم۔ زمانہ کیا کہتے ہیں نا، وہ بھی ایک زمانہ تھا، یہ بھی ایک زمانہ، مطلب وہ بھی ایک وقت تھا، وہ بھی ایک ٹائم تھا۔
تو لہٰذا قرآن مجید کے اندر اللہ نے وقت کی اہمیت کو بیان کیا. اللہ جب قسم اٹھاتا ہے کسی بھی چیز کی تو گویا رب اس کی اہمیت کو بیان فرماتا ہے, اس کی اہمیت کو اللہ واضح فرما دیا کرتے. اللہ نے فرمایا زمانے کی قسم, وقت کی قسم, پھر فرمایا ان الانسان لفی خسر. اللہ نے فرمایا بے شک انسان گھاٹے میں ہے. کس میں ہے؟ گھاٹے میں. دنیا دار بنے تو گھاٹے میں رہے, دنیا دار بنے تو نقصان میں رہے. کاش دیندار بن جاتے گھاٹے میں نہ رہتے, کاش دیندار بن جاتے نقصان میں نہ رہتے. وہ ایک قبرستان کے اندر ایک انسان تھا جو قبریں بناتا تھا, قبریں تیار کرتا تھا, قبریں کھودتا تھا. قبریں کھودنے والا قبرستان کے اندر روز جنازے آتے تھے, روز قبروں کا سودا کیا کرتا تھا, روز قبروں کو بنا کر بیچا کرتا تھا. لیکن زندگی خود کی ایسی تھی, شرابیں پیا کرتا تھا, بڑا نشیڑی تھا, شراب کے نشے میں مست رہتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن زندگی میں ایک دن بدلاؤ آ گیا, زندگی بدل گئی, زندگی میں ایسا بدلاؤ آیا, عبادت و ریاضت میں لگ گیا, بندگی میں لگ گیا, توبہ کر لی, خوف خدا میں ہمیشہ رونے لگا, آنسو بہانے لگا. ایک دن زندگی میں آیا جس نے زندگی کو بدل ڈالا. اللہ اکبر کبیرہ. واقعہ بڑا طویل ہے, اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں عزیزو. یہ قبرستان میں قبریں بنانے والا کہتا ہے ایک دن میری زندگی کا زندگی بدل گیا. کہتا ہے میں تو نشہ کرنے والا جو قبریں بناتا ان پہ پیسے لیتا, قیمت لیتا, پھر شراب کی بوتلیں خریدتا, شرابیں پیا کرتا تھا. اللہ اکبر. کہنے لگا ایک روز میں قبرستان کے اندر قبر بنا رہا تھا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میری جاگتی آنکھیں, شاید یہ میری نصیحت کے لیے تھا, شاید یہ میرے رب کا مجھ پہ کرم تھا کہ یہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے تھا, میرے رب نے مجھے دکھا دیا. اللہ چاہے تو سب کچھ دکھا سکتا ہے. کہنے لگا میں نے دیکھا ایک دن قبرستان کے اندر فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور وہ فرشتے اپنے ساتھ میں چند فرشتوں کو لے کر وہ تمام کے تمام فرشتے قبرستان کے اندر تھے. کہتا ہے میں نے 3 قبریں تیار کی تھی, 3 قبریں بنائی تھی. پہلی قبر پہ آ کر فرشتوں نے آ کر کہا تھا اپنے سردار سے کہ یہ جو قبر ہے اس قبر کے اندر جو آئے گا, اس قبر میں آنے والا کون ہوگا, جنتی ہوگا یا دوزخی ہوگا. کہتا ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا, ان کے ساتھ میں جو اس فرشتوں کی ٹیم کا سردار تھا, لیڈر تھا, اس نے کہا اس قبر میں جو آئے گا وہ گناہگار آنے والا ہے, وہ دوزخ میں جائے گا, وہ دوزخ کا مستحق ہے. کہتا ہے میں نے جب اتنا سنا میری آنکھیں پھٹی رہی. کہتا ہے وہ فرشتے آگے بڑھے, دوسری قبر کے پاس میں آئے گا, اس میں کون آئے گا, ان کو بتایا اس فرشتے نے کہ اس قبر کے اندر بھی جو آئے گا وہ بھی کوئی گناہگار آئے گا, جہنمی ہوگا. اس قبر میں جسے دفنایا جائے گا وہ بھی دوزخی جہنمی ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ پھر آگے بڑھے, تیسری قبر کے پاس آئے, تیسری قبر پر آ کر جب انہوں نے معلوم کیا اس قبر میں جو آئے گا وہ کون ہوگا, تو کہنے لگا اس قبر میں آنے والا جنتی ہوگا. یہ کہتا ہے مجھے تجسس ہو گیا کہ فرشتے ذکر کر رہے ہیں کہ یار اس میں دوزخی, اس میں دوزخی, اس میں جنتی. کہتا ہے مجھے بڑا تجسس ہوا, میں دیکھنے لگا کہ آخر ان قبروں میں آئے گا کون, آخر ان قبروں میں سوئے گا کون, آخر اس آخری قبر میں آئے گا کون. کہتا ہے میں ابھی منتظر تھا, میں نے دیکھا چند لوگ ایک جنازہ لا رہے تھے, مگر ان کے ساتھ ایک بڑا ہجوم تھا, ایک بھیڑ تھی, بڑی تعداد میں لوگ اس جنازے کو لا رہے ہیں. کہنے لگا جب وہ قبرستان کے اندر آئے تو آ کر دوڑ کر میرے پاس آ کر چند لوگوں نے کہا یہ قبر جو ہے پتہ کیا قیمت ہے. کہتا ہے میں نے کہا 2 درہم اس کی قیمت ہے. انہوں نے 2 درہم دیے یا غالباً 200 درہم دیے, اتنی قیمت پر قبر کو خریدا.